السلام علیکم میرے پیارے محترم ناظرین، وظیفہ لیکچر چینل کے سبسکرائبر اور جو پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دستے غیب کی کئی ویڈیوز میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں جو سچ پر مبنی ہیں، جن میں سب آپ کو طریقہ سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ آج بھی آپ کو ایک نقش اور تویز بتاؤں گا۔ آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ویڈیو لاسٹ تک دیکھنی ہے، عمل کریں گے اس پہ تو فائدہ آپ کو ضرور ہوگا۔ محنت اللہ تعالیٰ کسی کی نہیں رکھتا۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر غیر مذہب بھی کوئی محنت کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا صلہ ملتا ہے۔ ہم سب تو پھر بھی مسلمان ہیں، ہمارے لیے یہ بڑی ہی فخر کی بات ہے اور ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے بہن بھائیوں، دستے غیب کا نقش جو ہے پہلے آپ کو لکھنے کی ترتیب بتا دوں، پھر اس کا سارا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ سے بڑی ہی ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے کمنٹ لازمی کریں اور آل نوٹیفیکیشن پہ سیٹ کر لیں۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ نقش مبارک جو ہے، سب سے پہلے یہ درمیان والا خانہ جو ہے اس کو آپ نے فل نہیں کرنا۔ چھوٹا انساس دیکھیں، یہ 6 ہے، 9 خانے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یا باسی تو لکھنا ہے، یا باسی تو، یا باسی تو 6 آئے گا۔ 6 کے بعد آپ نے دیکھنا ہے یہ 12 آئے گا، 12 کے بعد 18، 18 کے بعد اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے چھوٹا انسا کون سا ہے۔ یہاں پہ چھوٹا انسا 30 ہے، 30 کے بعد 36 ہے، 36 کے بعد 42 ہے، 42 کے بعد 48 ہے۔ اب اس کا سارا میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کہیں تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کے نکل جاتا ہوں کہ طویل لکھیں اور اس کو بٹوے میں رکھیں، غلے میں رکھیں، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، دولت آپ پر برسے گی، دولت آپ کی دیوانی ہو جائے گی، دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ تو وہ ہوتی ہیں بری باتیں، اور جو ہوتا ہے جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہوتا۔ اس کا طریقہ کیا ہے نقش کا؟ دیکھیں، عقیدہ، اور اگر کوئی ولی کامل یہ نقش لکھے تو وہ تو ایک دفعہ لکھ دے تو اس سے یہی جو میں نے پہلے باتیں بتائی ہیں ہو سکتی ہیں، مگر جیسا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہماری خوراکوں کا کیا حال ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کھا کیا رہے ہیں۔ اب یہ لمبی بحث چلی جائے گی۔ دیکھیں، لقمہ حلال جو ہے اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اگر ہم لقمہ حرام کھائیں تو 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ تویز ہو گئے، عملیات ہو گئے، تو انہوں نے کیا اثر دکھانا ہے؟ تویز جو اس کا طریقہ ہے، اس کی پہلے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی، جو سچ پہ مبنی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں یار یہ اتنا لمبا چوڑا پروسیجر، دیکھیں کب کسی کی مزدوری، کسی کی دیہڑی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں۔ اس کے بعد جو آپ کا غلہ بٹوا ہے اس میں اس نقش کو رکھیں۔ اللہ نے چاہا تو، اللہ کو منظور ہوا تو کبھی بھی اس غلہ میں سے، دکان کا غلہ ہو یا بٹوا ہو، اس میں سے پیسے ختم نہیں ہوں گے، یعنی اس میں پیسے موجود رہیں گے۔ جتنے آپ لگائیں گے اللہ تعالیٰ اتنے اور بھیج دے گا۔ 73 نقش لکھنے روزانہ، آپ نے 73 نقش لکھنے روزانہ، 72 دریا میں ڈالنے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، نہر میں نہیں ڈالنے، دریا میں ڈالنے۔ آج کل نہروں کا پانی کا آپ کو پتہ ہے، اس میں گٹروں کا پانی شامل کر دیتے ہیں، تو اس میں نہیں ڈالنے۔ آپ نے ڈالنے کس ترتیب سے ہے کہ آپ نے آٹا جو ہے اس کی چھوٹی چھوٹی گرولیاں بولتے ہیں، اس گولیاں بنا لینی ہیں، اس میں ڈالنے۔ 73 نقش لکھنے، 72 ڈالنے، ایک نقش اس میں سے رکھ لینا ہے۔ اب جو ایک نقش رکھ لیں گے آپ نے، اگلے دن جو نقش لکھنا ہے، 40 دن کا یہ عمل ہے۔ جو ترکیب اس کی اصل ہے وہ ساری بتا رہا ہوں آپ کو، ٹوٹل 40 دن کا عمل ہے۔ نقش آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب اس نقش کو آپ نے، جو آپ نے رکھا ہوگا ایک دن، میں نے یعنی مثال کے طور پہ آج آپ نے 73 نقش لکھے، 72 بہائے ایک رکھ لیا، وہ اگلے دن جو نقش ہے ان میں ملا لینا ہے۔ اگلے دن پھر آپ نے 72 نقش لکھنے ہیں، ان میں سے ایک نقش نکال لینا ہے، یہ جو پہلے دن والا نقش ہے اس میں ملا دینا ہے۔ یہی ترتیب چلتی رہے گی۔ نقش یعنی ٹوٹل پہلے دن 73 ہے، پھر 72 ہی 72 ہے، مگر نیا نقش نکال لیا کرنا ہے، پہلے والا جو ایک دن پہلے لکھا ہے اس میں ڈال دیا کرنا ہے۔ 40 دن کا یہ عمل ہو جائے، جب 40 دن آپ جو نقش جا کے ڈالیں گے، 72 نقش ڈالیں گے، اب نقش جب آپ ڈالیں گے دریا میں، تو دریا کے آپ نے کنارے کے قریب کھڑے رہنا ہے۔ جو نقش آپ کو چڑھتا ہوا، چڑھتے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نقش آپ کو ابھار دیتا دکھائی دے۔ بعض نقش آپ ڈالیں گے نا تو اندر چلے جائیں گے، یعنی اس کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں یا اندر چلے جائے دریا کے۔ ان میں سے ایک نقش ایسا ہوگا، آپ نے پہلے اپنی تیاری کر کے جانا ہے، جو نقش تیرتا ہوگا اس نقش کی گرولی کو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو گولی ہوگی وہ ڈوبے گی نہیں، اس کو آپ نے جو ہے پکڑ لینا ہے کسی چھالنے کی مدد سے، کسی طریقے سے کہ آپ دریا میں بھی نہ جائیں اور اس کو پکڑ لیں۔ پکڑنے کے بعد اس نقش کو آپ نے اپنے بٹوے میں رکھا ہے۔ ساری آپ کی محنت کا نچوڑ وہ نقش ہوگا، اس کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے۔ دیکھیں، سارے کام اللہ کے حکم اور فضل سے ہوتے ہیں، یہ نقش ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔
تو آپ کے غلہ میں، آپ کے بٹوا میں کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اس کی ساری صحیح ترتیب سی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا میری ویڈیوز پہ زیادہ ویوز نہیں آتے، وجہ پتہ کیا ہے کہ میں جو باتیں بتاتا ہوں سچی بتاتا ہوں بالکل، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ سچ پر مبنی جو باتیں ہوتی ہیں تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہیں، کڑوی باتیں لوگ بعض دفعہ نہیں سنتے ہیں۔ تیسری اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر جھوٹ سے کام لیا جائے، بس نقش بتا دیا جائے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بری بات ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ سچ اور حق پھیلانا چاہیے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ جو محنت کرے گا وہ پھل پائے گا، اور جو محنت نہیں کرنا چاہتا اس کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کرے محنت یا نہ کرے۔ یہ اس کی اصل ترتیب جو ہے میں نے آپ کو بتا دی ہوئی ہے۔ چٹکی والا عمل نہیں ہے میرے پاس، اور نہ ہی ایسا کوئی عمل ہے جو ایک دن میں پڑھیں اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ وہ پھر عمل، ہاں اثر آپ کو یہی عمل دے سکتے ہیں، مگر اس کے لیے پھر آپ کو اپنے آپ کو اس شریعت کے سارے احکامات میں ڈالنا ہوگا کہ آپ کے اندر نور اور روحانیت اتنی پیدا ہو جائے کہ آپ نقش لکھیں اور اس کی تاثیر اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے پھر آپ ویڈیوز جو دیکھیں میری جا کے ذکر قلبی کی، ذکر قلبی شروع کریں۔ اس پر بھی ایک ویڈیو میں بناؤں گا جلد، ذکر قلبی کیوں ضروری ہوتا ہے عملیات کے لیے۔ چلیں جی، بات لمبی ہو جائے گی، بحث میں چلے جائیں گے، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ میں آپ بہت زیادہ شکر گزار ہوں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، اپنے پیارے کمنٹ کرتے ہیں، بڑی نوازش آپ کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس عمل کی میری طرف سے اجازت ہے۔ جو غریب ہیں بیچارے، جو نہیں افورڈ کر سکتے، جو کوئی ملازمت نہیں کر سکتے، اس عمل کو کریں وہ۔ اسی کے ساتھ اپنے پیارے بہن بھائیوں سے اس امید سے اجازت چاہوں گا کہ ویڈیو کو لائک کریں، نیچے پیارا سا کمنٹ کریں، دوسروں سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن پہ سیٹ کر لیں۔ پڑھنے میں، بولنے میں، بتانے میں انسان ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہوگی آپ تمام کو گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، استغفر اللہ۔ اس کے بعد اپنے پیارے بہن بھائیوں سے معافی مانگوں گا اور اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔